بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وليعلم الذین نافقوا وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو تکلیف اور دکھ پہنچا تمہیں یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں ٹکرائے غزوہ احد میں، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکین مکہ کا۔ ظاہر ہے یہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں زخم بھی لگتے ہیں، مار بھی پڑتی ہے اور شہادت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی انوکھا کام نہیں کہ بندہ اللہ کے دین کے جہاد کے لیے جائے اور اسے کچھ بھی نہ ہو۔ مرتبہ اور جنت اور یہ ایسے ہی مل جائے بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے، تو ایسے تو نہیں۔ تو پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا وہ اس میں سراسر کسی کی زیادتی یا کسی کی جان بوجھ کے نہیں ہوا، فبإذن اللہ، وہ سارا کچھ اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے ہوا۔ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہم مومنین کو دیکھ لیں، آزما لیں۔ وَلِنُظْهِرَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم یہ ظاہر کریں کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، ایک ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور دوسرا ہے علم بمعنی پہچان، کہ ہم مومنوں کی اور منافقوں کی پہچان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن دنیا والوں کے لیے پہچان ہو کہ یہ منافق ہیں اور یہ مومن ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچان ہو جائے کہ یہ منافق ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں کہا جا رہا تھا، کس کو؟ عبداللہ بن ابی، جو رئیس المنافقین تھا، کہ جب وہ مقام شوط پہ 300 بندے لے کے اس نے کہا جی کہ ہم نہیں لڑتے، ہر روز آپ کی لڑائیاں ہیں، تو ہم نے بچے نہیں یتیم کروانے اور ہم تو نہیں کرتے ایسے۔ تو وہ 300 بندہ لے کے جب نکلنے کی کوشش کی اس نے، تو صحابہ کرام نے کہا یار چلو لڑو نہیں، لیکن کم کا کم ہمارے ساتھ کھڑے رہو، تو اس سے مسلمانوں کو حوصلہ رہے گا، کیونکہ چند سادہ لوگ مسلمان بھی اس پراپیگنڈے کے اندر آ کے وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ، اور انہیں یہ بات کہی گئی، تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، بڑا موقع اللہ نے دیا ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا، تو آ جاؤ اور جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اچھا شریک نہیں ہوتے، او ادفعوا، یا ہمارا دفاع ہی کرو۔ دفاع بمعنی یہ نہیں ہے کہ وہ تو جنگ کر ہی نہیں رہے تھے، دفاع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے رہو تاکہ ہماری کثرت ظاہر ہو جائے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ قالوا لو نعلم قتالا، وہ کہنے لگے اگر ہم لڑنا جانتے ہوتے، کیا مطلب جانتے تو تھے، اگر ہم لڑنے کا ارادہ رکھتے، ہماری لڑنے کی اگر ہم یہ سمجھتے کہ یہاں پہ لڑنا ہے تو لتبعناکم،
ہم تمہاری تابعداری کرتے۔ ہم للکفر، جب انہوں نے یہ بات کی اس وقت ہم للکفر، وہ کفر کے، یومئذ اس دن، اقرب بہت زیادہ قریب تھے، منہم للایمان ایمان سے بہت دور اور کفر کے بہت زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، زبان سے وہ جو باتیں کر رہے تھے نا کہ جی آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا ورنہ ہم لڑتے، تو رب تعالیٰ کہتے ہیں وہ زبان سے بھی جھوٹ بول رہی تھی۔ ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ انہ یعلم السر واخفی، جو انسان کے دل میں ہے اس کو بھی جاننے والا، اور جو خیال ابھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا اس کو بھی پہلے سے جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز بتلائی گئی کہ بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام نے غلطی کی تو پھر بھی اللہ نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تو لہٰذا ہم بھی جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ رب تعالیٰ نے بار بار ان کے لیے معافی کا اعلان کر کے بتلا دیا کہ ان کا معاملہ اور ہے اور باقی بندوں کا معاملہ اور ہے۔ ایک تو ان کی بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ان سے غلطی ہوئی وہ انہوں نے ارادتاً پروگرام بنا کے نافرمانی کی نیت سے نہیں کی، نادانستہ طور پہ ان سے غلطی ہو گئی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ ندامت اتنی کی اور پریشان اور پشیمان اتنے ہوئے کہ رب تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ قیامت کے دن کسی کا پتہ چلے گا کہ وہ نیک ہے یا گنہگار ہے، اس سے پہلے کسی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ظاہری طور پہ آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ جس کا ظاہر اسلام کے مطابق ہو تو آپ اسے مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی کا فیصلہ کرنا جنت اور کسی کی جہنم کا فیصلہ کرنا، یہ جب تک مرے نہیں سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ کرام کے، کیونکہ ان کے لیے زندگی میں اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا اور ان کے ایمان کی تصدیق کی۔ کاتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں دنیا کا لکھا مٹ سکتا ہے لیکن ہم نے اپنے قدرت کے ہاتھوں کے ساتھ ان کے دل کے اندر ایمان لکھ دیا، اب اسے کوئی مٹا سکتا نہیں۔ جسے اللہ لکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں اللہ کی کتاب ہے نا، اسے کوئی ختم کرے نہیں ختم ہو سکتی نا۔ تو جو اللہ کے منشا کے ساتھ کام ہو جائے اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ کتاب اللہ ہو چاہے وہ حزب اللہ ہو۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میرے فوجی ہیں۔ تو منافقین کا بھی بتلا دیا کہ منافق وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تابعداری نہیں کی، کفر پہ چلے اور کفر کی باتیں کی، تو ان کا اسلام کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں رہا۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ فرماتے ہیں اللہ بہت خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں۔ ایمان والوں کے ایمان کو بھی جانتا ہے اور منافقوں کے نفاق کو اور ان کے کفر کو بھی جانتا ہے، کسی کے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔